حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی اور وتر پڑھے. سبحان اللہ. 20 رکعت تراویح پڑھی. کچھ دن پہلے عرفان رمضان ایک ہمارے پاکستان کا جو ٹی وی ایک ٹی وی چینل چلتا ہے، وہاں مختلف مسالک کے لوگوں کو بلایا گیا. تو ہمارے مسلک کے دیوبند کی طرف سے مفتی فضل سبحان صاحب آئے. تو کسی نے مسئلہ پوچھا کہ تراویح کتنی رکعت ہے، 20 پڑھیں یا کتنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے احناف کے نزدیک تراویح 20 رکعت ہے، تراویح 20 رکعت پڑھیں گے. جب یہی مسئلہ اہل حدیث عالم سے پوچھا گیا کہ کتنی رکعت تراویح ہے، تو وہ کہنے لگے جی 8. اور اس نے ایک جملہ بولا قاری خلیل الرحمان صاحب نے کہ دیکھو مفتی فضل سبحان صاحب نے اچھا کیا کہ یہ کہہ دیا کہ احناف کے نزدیک 20 ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی ہیں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ مفتی فضل سبحان صاحب اس کا جواب دے دیتے ادھر ہی، لیکن وہ خاموش رہے. احناف کی طرف ہماری نسبت کی وجہ سے خود کو حنفی کہتے ہیں، نہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے الگ سے کوئی دین قائم کیا ہے. سبحان اللہ. وہی دین ہے جو صحابہ نے دیا. 6 صحابہ کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ، 70 صحابہ کا دور پایا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کی اگر طرف نسبت کی ہے تو بات تو وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ادھر ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، 8 تو ہے ہی. اس مسئلے کو میں کھول دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی، یہ ثابت ہے. کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ، 20 رکعت تراویح پڑھی. اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا مہینہ ثابت نہیں ہے بلکہ 3 دن ثابت ہے. اللہ کے نبی نے پورا مہینہ اس لیے نہیں پڑھی تاکہ مسلمانوں پر فرض نہ ہو جائے. تو فرضیت کی بچانے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے بعد آگے زمانہ حضرت عمر کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ہر مسجد میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا اور صحابی رسول کی قیادت میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کروایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جو یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے، حدیث موجود ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھی. سبحان اللہ. 11 رکعت. اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 نفل پڑھے، 3 وتر پڑھے تو 11 ہو گئے. 11 ہو گئے. سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ حدیث موجود ہے 8 رکعت تراویح ہیں، تو یہاں تو اس حدیث میں امی عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں یہ رکعتیں پڑھی ہیں. تو تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، غیر رمضان میں تو ہوتی نہیں ہے. تو پھر تمہاری دلیل کیسے بنی؟ وہ تو نفل پڑھے تھے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تہجد کے 8 نفل پڑھے تھے، تراویح نہیں پڑھی تھی. 8 رکعت تراویح ہے ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر اس میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری رات کے آخری حصے میں پڑھی تھی. تو تراویح تو رات کے آخری شروع میں تراویح ہوتی ہے، رات کے شروع میں تراویح ہوتی ہے. اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کے نبی گھر میں پڑھا کرتے. تو یہ تو فرمایا کہ باہر وہ تو تراویح ہوتی ہے مسجد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ حدیث میں موجود ہے کہ گھر میں پڑھا کرتے تھے. تو گھر میں تو تہجد کی نماز پڑھتے. اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ 4 رکعت پڑھا کرتے تھے. تو تراویح تو 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو پھر تمہاری دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتنی پڑھی ہے؟ 20 رکعت تراویح پڑھی. سبحان اللہ. 8 رکعت تہجد کی نماز ہے، تراویح کی نماز نہیں ہے. اور اسی طرح عقلیات بھی یہ کہتی ہے، بات کہتی ہے کہ تراویح 20 رکعت ہونی چاہیے. حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فرضوں میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے
تو نفلوں کے ساتھ پوری کی جائے گی. سبحان اللہ. حدیث موجود ہے. یہ ہے من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فی ما سواہ. تو جو فرضوں میں کمی ہوگی وہ نفلوں کے ساتھ پوری کی جائے گی. حدیث موجود ہے. سبحان اللہ. اب بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کے کتنے فرض ہیں؟ 2. ظہر کی کتنے؟ 4. عصر کی نماز کے 4. 10 ہو گئے. اس کے بعد مغرب کی 3. کتنے ہو گئے؟ 13. اور عشاء کی نماز کے 4 فرض. تو ان وطر فرضوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وطر جو ہے نا اگرچہ نام اس کا وطر ہے لیکن اس کا درجہ وہی جو فرض کا ہے. سبحان اللہ. فرض جو ہے نا وطر سفر میں ہو یا حضر میں ہو. اگر قضا نماز ہے تبھی وطر پڑھتے ہیں. سفر میں ہو اگر 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں وطر پھر بھی پڑھیں گے. تو اس لیے وطر کا درجہ کیا ہے؟ فرض والا. تو کتنے ہو گئے؟ 20 ہو گئے. اب ایسے نفل ہونے چاہیے. وہ کون سے نفل ہیں کہ جس کی وجہ سے 5 وقت کی نماز 20 فرض، ان 20 فرضوں میں جو کمی ہوئی ہے ایسے نفل ہونی چاہیے کہ 20 فرضوں کی جو کمی کوتاہی ہے وہ 20 نفلوں سے پوری ہو جائے. سبحان اللہ. تو وہ کون سے 20 رکعت تراویح؟ سبحان اللہ. 20 رکعت. سبحان اللہ. 20 رکعت تراویح ہوں گے تو 20 فرضوں کی کمی پوری ہو جائے گی قیامت کے دن. تو اگر وہ 8 تو پھر تو 12 رکعت تو رہ گئی ہیں پھر. اس لیے عقل بھی کہتی ہے کتنی ہونی چاہیے؟ 20 رکعت. 20 رکعت ہوں گی تو 20 جو ہے نا فرضوں کی کمی کوتاہی دور ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو ایک مفتی صاحب سے بڑا اچھا سوال کسی نے کیا کہ مفتی صاحب 8 تراویح ہو جاتی ہیں. مفتی صاحب نے کیا 8 ہو جاتی ہیں 12 رہ جاتی ہیں. 8 تو ہو جاتی ہیں لیکن 12 رہ جاتی ہیں. اور ایک اور بات میں مزید کرتا ہوں. تراویح یہ لفظ جمع کا ہے. تراویح لفظ جمع کا ہے اور تراویح ترویحہ کی جمع ہے. اور عربی زبان میں جمع کا لفظ 3 بار اطلاق ہوتا ہے، 2 بار نہیں ہوتا. 2 کو تسنیہ کہتے ہیں. تو کم از کم 3 ترویح ہوں گے تو تب تراویح کا لفظ صادق آئے گا. ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرنا. تو یہ کم از کم 12 رکھتے ہو پھر تراویح کا لفظ صادق آتا ہے، ورنہ تو تراویح کا لفظ تم کہہ ہی نہیں سکتے. اللہ اللہ. تو تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعت. 20 رکعت تراویح پڑھیں گے تو 20 فرضوں کی کیا ہو جائے گی؟ کمی پوری ہو جائے گی.